پتہ چلا پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سوال اصل میں ہے ہی تیسرا، سوال اصل میں بخاری نے لکھا ہی تیسرا ہے۔ بخاری کہتا ہے جو حضور کو مانے گا وہ دین کو بھی مانے گا، وہ خدا کو بھی مانے گا۔ خدا کو ماننے والا حضور کا منکر ہو سکتا ہے، دین کا ماننے والا حضور کا منکر، بولو تو صحیح، لیکن حضور کا ماننے والا، دنیا تیرا عقیدہ، تیری عقیدت ہے، حضور کو ماننے والا نہ دین کا منکر ہوگا نہ خدا کا منکر ہوگا۔ تو کئی حدیثوں میں آیا، ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر آنے والے آتے ہیں، آنے والے فرشتے آتے ہیں اور مرنے والے کو اٹھا کر پیپر کا سوال کرتے ہیں۔ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، یہ ان لبوں سے نکلی ہے جن لبوں سے خدا بولتا ہے۔ ہم نے وہ لب نہیں دیکھے لیکن ان لبوں سے جھلکنے والے الفاظ سنے ہیں۔ اب محدثین نے کتابوں میں لکھے ہیں، میں نوکر بن کے آپ کو سنا رہا ہوں، اب میرے لیے نہیں بولنا، حضور کے الفاظ کے لیے بولنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول حق ھذا الرجل۔ مرنے والا جو اٹھتا ہے نا، تینوں کے سوال، تینوں سوال سن کے نا ہر جواب دیتا ہے، ہر سمجھتے ہو، فوراً جواب دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے ڈھلے آمین نہیں، اونچا کو انشاءاللہ۔ وہ فوراً جواب دیتا ہے، ہر جواب دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں، فرشتے پوچھتے ہیں، بڑی جلدی سوالوں کے جواب دے دیے۔ فرشتے پوچھتے ہیں قبر میں، بڑی جلدی سوالوں کے تو نے جواب دیے، کہاں سے یاد کیے؟ یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے کہاں سے جواب دیے؟ تو مرنے والا جس نے فوراً جواب دیا، جب اس سے پوچھا گیا جلدی جواب کیسے دیے، کہاں سے سیکھ کے دیے، تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں رب کا قرآن پڑھتا رہا ہوں، میں رب کا قرآن پڑھتا رہا ہوں، اس لیے فوراً اللہ نے مجھے جواب یاد کرائے۔ حضرات گرامی، یہ قبر کا پیپر ہے، اکیلے دینا ہے، بولو بولو۔ اور نوجوان سے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں، اکیلے دینا ہے۔ آج بچوں کو امتحان کی فکر ہوتی ہے، اگر سے لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کرے تو بیماریاں شماریاں دور ہو جائیں۔ امتحان کوئی فکر ہے، آج انگلش کا پیپر ہے، بچہ سارا دن انگلش کی کتاب پڑھتا رہتا ہے سینے سے لگا کے، رات کو ماں کہتی سو جا بیٹا، لیکن بچہ پڑھتا ہے، فکر ہے میں نے انگلش کا پیپر دینا۔ پڑھنے لکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، وہ دوسروں کی بات نہیں کر رہا، پڑھنے لکھنے۔ پھر میتھ کا پیپر، سارا دن میتھ سینے سے لگا کر، سائنس کا پیپر، سارا دن سائنس۔ حضرات گرامی، حالانکہ جہاں اس نے پیپر دینا ہے نا، وہاں بڑا ایگزامینیشن ہال ہے، وہاں اکیلا نہیں ہے، اور بھی ہے، وہاں اور بھی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ہمارے وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں ایک ہال میں لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں اور بھی ہیں، لیکن بچہ تیاری کرتا ہے۔ کبھی اس پیپر کی بھی تیاری کی ہے جس کو اکیلے دینا ہے، اس کی تیاری بھی کی ہے، وہاں اکیلے جانا ہے، اور اس کی تیاری کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا کہ قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب فوراً دینے والا، فرشتے کہیں گے کیسے یاد کیا؟ تو کہتا ہے اقرا کتاب، میں تو رب کا قرآن پڑھتا رہا ہوں، میں رب کا
حدیث پاک سنو رب کا، حضور فرماتے ہیں جو قرآن سے پیار کرے گا وہ قبر میں بعد میں جائے گا، قرآن قبر میں پہلے موجود ہوگا۔ قرآن قبر میں حضور فرماتے شفاعت کرے گا، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ حضور فرماتے ہیں ایک رمضان دوسرا قرآن، دونوں حشر والے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ رمضان کہے گا روزے رکھے، قرآن کہے گا پڑھتا رہا ہے، دونوں حشر والے دن شفاعت کرائیں گے۔ تو فرمایا کہ قبر میں کامیابی اور کامرانی اسی کی ہوگی جو قرآن بولو جو قرآن پڑھتا رہا ہے اور سن ممبروں پر قرآن حشر والے دن۔ حدیث پاک عبداللہ بن عمر راوی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاروق اعظم کے بیٹے، چار عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، یہ چار صحابہ کے بیٹے ہیں۔ یہ چاروں جب پیدا ہوئے ان کے ابا جان حضور کی خدمت میں اٹھا کے لائے، ان چاروں کو کچھ مصطفیٰ کریم نے خود دی ہے۔ یہ چاروں جیت سے آبی ہیں اسلام کی تاریخ پر۔ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے اٹھایا کرتے تھے، حضور نبی پاک کی خدمت کیا کرتے تھے۔ میرے پاک نبی نے انعام دیا، فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، میری امت کا استاد عبداللہ بن مسعود ہے۔ دین سیکھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ یہ عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر میں رہتے تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے، حضور کے نوکر تھے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا دین سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ اور سنی باندھ پتر بولن دے، ہمارے امام اہل سنت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنی حدیثیں لی ہیں عبداللہ بن مسعود سے لی ہے۔ یہ جو تجھے نماز کا طریقہ سکھایا گیا ہے نا، جو حنفیوں کی نماز ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کی بتائی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، سبحان اللہ، ایتھے اونچی بولو، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ مدرسوں میں جا کے علم پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جا کے دین پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جا کے سندیں لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ مدرسوں میں جا کے سیکھتے ہیں۔ عبداللہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ تو نے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، اس لیے کہ میری خالہ حضور کی زوجہ تھی، میری خالہ حضور کی زوجہ تھی، میں خالہ کے گھر میں آیا تھا، حضور نے پیار سے سحری کے ٹائم نا مجھے بھی اٹھا لیا، مجھے اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور نے مجھے گود میں لے لیا، حضور نے گود میں لے کے نا میرے لیے دعا مانگی، اللہم علمناہ التعویل، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ بخاری شریف میں پورا باب لکھا ہے تفسیر قرآن کا، سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عباس کی ہیں۔ عبداللہ بن عباس وہ صحابی ہیں جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، اونچی بولو، اونچی بولو، آپ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ آپ ہر بات میں نبی کی اتباع کرتے تھے، آپ ہر بات میں بخاری پڑھ رہا ہو، مدینے سے حج کے لیے جاتے، مدینے سے حج کے لیے جاتے، لوگوں سے پوچھتے، اے لوگوں، اے بستی والو، میرا نبی بھی حج کو گیا تھا، جس راستے سے گیا تھا مجھے وہ راہ بتاؤ، جہاں نبی ٹھہرے تھے وہ جگہ بتاؤ، جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ جگہ بتاؤ۔ عبداللہ بن عمر نماز بھی وہاں پڑھتے تھے جہاں حضور نے پڑھی ہے، راہ بھی اسی پہ چلتے تھے جس پہ حضور چلے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا عبداللہ یہ تو اس درخت کے نیچے سے جھوک کے کیوں گزرا ہے؟ یہ اتنا بڑا درخت ہے، اونچی اونچی ٹہنیاں ہیں، اس کے نیچے سے تو نے گردن جھکا کے کیوں گزرا ہے؟ ٹہنیاں تو اونچی ہیں، شاخیں تو اونچی ہیں، تو نے گردن کیوں جھکائی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
ہم ٹہنیوں کو نہیں دیکھتے، ہم درخت کو نہیں دیکھتے۔ ایک بار اس درخت کی شاخیں نیچی تھی، میرا محبوب یہاں سے گزرا تھا، حضور جھک کے گزرے تھے۔ آج اگرچہ ٹہنیاں اونچی ہیں لیکن مصطفیٰ کی ادا تو یہی ہے نا، حضور کی ادا پہ قربان ہونے والے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، یہ چار جملے اختصار سے تعارف میں نے کرایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے مطمئن، نہ حساب کی بات نہ کتاب کی بات، لوگ ڈر رہے ہوں گے، لوگ کانپ رہے ہوں گے، یہ ممبروں پہ بیٹھے کرسیوں پہ بیٹھے، مخلوق پریشان، یہ مطمئن، لوگ سوالی بن کے رب کی بارگاہ میں عرض کر کے مولا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو کرسیوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں؟ کہ جب ساری مخلوق پریشان ہے، ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہو تو بندے پوچھتے نہیں ہے کون ہے، ایڈی بڑی بندے بندے یہ کرسی پہ اسی پریشان ہے، کرسی پہ بیٹھا، یہ مطمئن کیوں ہے؟ یہ سکون والے کون ہیں؟ یہ کرسی والے کون ہیں؟ یہ منبر والے کون ہیں؟ تو میرے رب کی آواز آئے گی، پوچھنے والوں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تھے، جو قرآن پڑھتے تھے، یہ ہے قرآن۔ قبر میں بھی سکون، حشر میں بھی، بولو بولو حشر میں بھی، دنیا میں بھی سکون۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں جلد 2 کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 4 ٹکڑے نازل کرنے کا حکم دیا، 4 ٹکڑے۔ اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ پہ آ، جبریل سدرہ پہ، میرا مالک اپنی قدرت کے مطابق عرش الہی سے خطاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 ٹکڑے قرآن کے، پہلا ٹکڑا سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، بولیے سورہ فاتحہ۔ دوسرا ٹکڑا آیت الکرسی، سبحان اللہ۔ تیسرا ٹکڑا سورہ آل عمران کی، سبحان اللہ، آیت نمبر 18 سے 26، سبحان اللہ۔ 18 اور 26 یہ 4 ٹکڑے اللہ نے نازل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تفسیر نہیں پڑھ رہا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب یہ ٹکڑے نازل کرنے کا حکم ملا تو یہ 4 ٹکڑے قرآن کے عرش کے ساتھ چمٹ گئے، سبحان اللہ، عرش کے ساتھ لگ گئے، رونے لگے۔ ہم نے نہیں جانا گناہگاروں کے پاس، ہم نے نہیں جانا، یا اللہ پہلے اپنی مقدس زبان سے نکالا، اب گناہگاروں کے پاس بھیجنا چاہتا ہے۔ حوالہ میں نے پہلے دے دیا، حکیم الامت فرماتے دوسری جلد میں جب چمٹ گئے نا عرش کے ساتھ، اب عرش جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹا سا تخت ہے، یہ تو نہیں ہے نا، وہ جو کرسی ہے رب کی، وہ جو کرسی ہے وہ کتنی وسیع ہے، کبھی پڑھا آدم کرسی کو، واسع کرسیو السماوات والارض، اس کی کرسی زمینوں سے بھی بڑی ہے، آسمانوں سے بھی بڑی ہے۔ اور جڑا نہیں بولے ہن بولے، اور جس کی کرسی اتنی بڑی ہے اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمینوں سے بھی بڑی، آسمانوں سے بھی بڑی ہے، عرش کے اوپر ہے کرسی۔ تو اللہ کا عرش وہ چمٹ گئے سب 4 آیتیں۔ رب نے فرمایا میرے قرآن عرش چھوڑ دے، آسمان چھوڑ دے، تو جا گناہگاروں کے پاس، جا گناہگاروں کے پاس اور سن
جو بھی فرض نماز پڑھے اور فرض نماز کے بعد تیری تلاوت کر لے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اسے گناہگار نہیں رہنے دوں گا۔ تو گناہوں سے ڈر رہا ہے نا، تو گناہوں کی وجہ سے نہیں نہ جا رہا، تو جا عرش چھوڑ زمین پہ اتر، جو تیری تلاوت کر لے گا، جو تیری تلاوت کر لے گا اسے گناہگار نہیں رہنے دوں گا، اسے گناہگار۔ 4 انعام لکھے ہیں تفسیر نعیمی میں، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا گناہ بھی مٹاؤں گا، اور مزید انعام کیا؟ فرمایا پہلا انعام اس کے سارے گناہ معاف کروں گا، دوسرا انعام اس سے حساب نہیں لوں گا، تیسرا انعام میرے بندے کے پاس جا، تیسرا انعام یہ کروں گا کہ 70 حاجتیں پوری کر دوں گا۔ جیڑا کرو لڑ کے آیا وہ نہ بولے، باقی سارے بولے۔ چوتھا انعام، پہلا انعام گناہ معاف، دوسرا انعام حساب معاف، تیسرا انعام 70 حاجتیں پوری، چوتھا انعام رب فرماتا ہے میں 70 بار رحمت کی نظر فرماؤں گا۔ بندہ پھولا نہیں سماتا، جس تلاوت قرآن کرنے والے کو رب رحمت کی نظر سے دیکھ لے، سارے غم مٹ جائیں گے، اطمینان حاصل ہوگا۔ یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی سب سے بڑا سکون ہے، یہی سب سے بڑا سکون ہے۔ ہم سکون مادی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج کا موضوع یہی تھا نا، سکون کہاں سے ملے گا، یہی موضوع تھا نا، شروع میں آنے والوں کو پتا ہے سکون کہاں سے ملے گا۔ اگر شروع میں نہیں آ سکے تو یہ یوٹیوب پہ دیکھ لینا، سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون ملے گا اللہ کے قرآن سے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں، طبرانی میں حضور کے صحابی حضرت عبداللہ کی روایت، میاں فاروق شرف پور شریف سے آ کے تحفہ دے رہا ہے آپ کو، بڑا اونچا بہت اونچا تحفہ جو ہوتا ہے نا، تحفہ وہ خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ جس میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ جس خوش نصیب کو مرتے وقت سورہ اخلاص نصیب کر دے، قرآن پاک کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، یہ 2 چھوٹے سورے، قرآن شریف سب نو یاد، جسے مرتے وقت نصیب کر دے۔ میرا نبی طبرانی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ مرتے وقت قرآن پڑھنے والے، قل پڑھنے والے، اخلاص پڑھنے والے کا عذاب قبر معاف کر دیتا ہے۔ عذاب قبر یہ پہلا انعام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ حشر والے دن اے دفتر نامہ اعمال جڑا فرشتیاں لکھیا ہے اسے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وہ دائیں ہاتھ سمجھ دے کنوں ملنا ہے، دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تیسرا انعام اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں پل صراط سے یوں گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ اور تو نہ بولیا تیری مرضی کے قرآن دی سب تو چھوٹی سورت پڑھن دا اے انعام ہے۔ بادشاہ آدمی کے نہ سمجھو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص پڑھنے والے کا یہ انعام ہے، تو پورے قرآن کا انعام کیا ہوگا؟ کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہ رہی، موضوع بڑا طویل ہے، محبت سے سنا آپ نے، حالانکہ اس طرح کے موضوع سنتے نہیں ہیں آپ، بہرحال سنا ہے محبت سے، میرا دل بھی مطمئن ہوا ہے۔ چلو احباب نے پیار سے سنا ہے، اللہ اسی پیار کے واسطے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔
سلام